میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ ہمارا یہ ملک پیارا پاکستان ایک زبردست ملک ہے جہاں پہ معیشت کا بھلے دیوالیہ ہو رہا ہو، ہم مانگے تانگے سے ادھار لے کر ملک چلا رہے ہوں، لیکن ہماری اشرافیہ اپنی انتھک محنت سے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی زبردست پراپرٹیز بناتی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی محنت کر لینی چاہیے، ہے نا۔ بات ہے دبئی کی، رپورٹس آپ نے دیکھی ہوں گی، پچھلے چند گھنٹے میں ایک انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے 6 ماہ پہ یہ انویسٹیگیشن محیط تھی اور اسے کنڈکٹ کیا ہے آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نے۔ نویجن آؤٹلیٹ ہے E24، انہوں نے اس کا ساتھ دیا اور کوئی 58 ملکوں میں صحافیوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ پاکستان میں ڈان اخبار اور جنگ دی نیوز گروپ کے صحافیوں نے اس کی چھان پھٹک کی تاکہ پاکستانیوں کے جو نام سامنے آ رہے ہیں ذرا اس کا پتہ لگایا جائے۔ معلومات یہ سامنے آئی ہیں کہ دبئی کے اندر پاکستانیوں کی کوئی کم از کم 17,000 پراپرٹیز ہیں جن کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے 11 سے 12 ارب ڈالر۔ 17,000 لوگوں کی 23,000 پراپرٹیز، 23,000 پراپرٹیز 17,000 لوگوں کی۔ جو لوگ ہیں وہ ان میں ویلیو تقریباً $12.5 بلین ہے جی 11 سے 12 بلین ڈالر، مختلف ایسٹیمیٹس ہیں کہ مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس حساب سے۔ جو نام سامنے آئے ہیں، سامنے لائے گئے ہیں، ان میں زیادہ تر ہیں پبلک پرسنالٹیز ہیں، ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، بزنس مین ہیں اور دیگر لوگ ہیں۔ ان کی لسٹ پہ ہم نے نظر دوڑائی ہے۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ جنہوں نے یہ انویسٹیگیشن کی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی کا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، اس کی منی ٹریل کیا ہے۔ ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھنی کی کہ ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن وسیع تناظر میں ہے، انٹرنیشنل ہے، اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ انڈیا کے لوگوں کے بھی ہیں، برٹن کے ہیں، یورپ کے ہیں، روس کا بہت، رشینز، یوکرینینز بھی ہیں۔ ہم چونکہ پاکستان میں اپنی بات کرتے ہیں تو تھوڑا اس پر ہم نظر پاکستان کا ٹوٹل اس میں 2.5% ہے۔ ہاں، خوشی کی بات یہ ہے 389 بلین اس لسٹ میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے، UK اور سعودی عرب ہمارے بعد آتے ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ تو ذرا اور بتائیں کون کون سے آپ نے نام دیکھے جو یہ نام تو بہت آف انٹرسٹ ہیں؟ تو پہلے آپ بتا دیں کہ کن کی طرف سے وضاحت آ گئی ہے۔ دیکھیں وضاحتیں تو آ رہی ہیں، شام سے آ رہی ہیں، اور جو بھی وضاحتیں سامنے آئی ہیں ان سب نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہماری پراپرٹیز ڈکلیئرڈ ہیں، یہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں۔ فار ایگزامپل بلاول بھٹو کے ترجمان نے یہ بات کی ہے، وفاقی وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، ان کی اہلیہ کے نام پہ پراپرٹی ہے، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ایوری تھنگ از ڈکلیئرڈ۔ شرجیل میمن کا ہے، فیصل واؤڈا ہے، تو سب کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً انہی لوگوں کی یہ پراپرٹیز ہیں جو لوگ ہر سال ہم سے پاکستان سے لگ بھگ $18 بلین کی رعایتیں، کنسیشنز، لونز اور مراعات حاصل کرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ آمین دیکھیں اب اس میں اب میں آپ کو ایک وضاحت کروں، ڈان نے ابھی نام نہیں چھاپے، ٹھیک ہے، دا نیوز اور جنگ نے کچھ نام چھاپے ہیں، اور ظاہر ہے کیونکہ ابھی یہ انیشل سٹوری ہے تو کچھ لوگوں کے نام کا ذکر ہے لیکن ان کی پراپرٹی کی ڈیٹیلز نہیں ہے، جیسے کہ فرا گوگی، سینیٹر فیصل واؤڈا، شیر افضل مروت، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ صدر آصف علی زرداری کے تینوں جو بچے ہیں ان کا ذکر ہے، ان کی وضاحت بھی آگے ہے کہ ہم نے تو FBR کے ساتھ بھی اور ECP کے ساتھ حسین نواز شریف بھی ہے، شرجیل میمن کا خاندان بھی ہے، شرجیل میمن کا خاندان بھی ہے، سراب ڈنشو صاحب بھی ہیں۔ ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے، حامد مختار شاہ، یہ پنڈی ذرا سنیں، پنڈی کے ڈاکٹر ہیں جو گردوں کے کاروبار جو تھا غیر قانونی یا جو بھی کہہ لیں اسے، اس کے سب سے بڑے ہیرو تھے، ان کی کئی پراپرٹیاں ہیں ڈاکٹر حامد مختار شاہ صاحب کی دبئی میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب انلیگل ہیں، یہ باقاعدہ لیگل، ہو سکتا ہے کہ گردوں سے نام لیں، ہاں نہیں لیگل ہیں، کاغذات سب کے پورے ہیں، تو پتہ نہیں ہم کیوں یہ پروگرام کر رہے ہیں، بہرحال کر رہے ہیں یار اب مطلب ہاں بس ٹھیک خبر آئی ہے، ہمیں خبر میں بات نہیں کرنے کی آیا۔ اچھا، ڈان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے ان کا ذکر نہیں ہے، ڈان کی جو تفصیلی خبر ہے وہ کل چھپے گی۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہمارے پاس ساری دستاویزات ہیں اور پیپر ٹریل ہے، ہم آپ کو دے دیں گے۔ اچھا، اب ہم اگر آئیں ٹورڈز ملٹری پرسنل تو ان کا بھی کافی ذکر ہے۔ ایک جرنل ہے، 4 لیفٹیننٹ جرنل ہیں جن میں NLC کا جو گھپلا فیم ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل افضل مظفر صاحب ہیں وہ بھی ہیں، 6 ریٹائرڈ میجر جرنل ہیں، ان میں جو ہیں وہ مرحوم
میجر جنرل احتشام ضمیر صاحب اور ان کی فیملی بھی شامل ہے، مرحوم ان کی بڑی سیاسی خدمات رہی ہیں۔ 2 ایئر وائس مارشل ہیں ریٹائرڈ، آزاد کشمیر کے مبینہ طور پہ ایک حاضر سروس آئی جی ہیں، نیشنل بینک آف پاکستان کے سابق صدر ہیں، OGDCL کے موجودہ اور سابق چیئرمین ہیں، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کونسل ہے اس کے موجودہ چیئرمین ہیں، یہ ہیں۔ اچھا زرار، اس سارے معاملے کو ہم تو کور کر ہی رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک ہمارے ادارے کے سربراہ ہیں جو اس کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہے ہوں گے، وہ ہے FBR کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے جو ڈان میں چھپا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ذرا دیکھنا ہوگا کہ اس میں سے ایلیجبل کون کون ہے ٹیکس کے لیے، کس کس نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، اور اگر ہمیں جانا ہے ٹیکس ویڈرز کے پیچھے تو پھر اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول یار چاہیے۔ ان سب کی سیمیں بلاک کر دو، سم بلاک کر- بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو سن لیں مفتاح اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ تھے بریفلی، تو انہوں نے بڑی ایک انہوں نے کلاز انٹروڈیوس کیا تھا 7E کے نام سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کی جو اوورسیز پراپرٹیز ہیں اس میں آفٹر سرٹن لیول اس کو ہمیں ٹیکس کرنا چاہیے۔